السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین شہزاد طفیل کے ساتھ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ بہت شکریہ۔ شہباز ملاقات میں اتفاق۔ وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ سیاسی دباؤ میں نہیں کریں گے۔ مزید ملاقات میں ملک کی معاشی اور آئندہ انتخابات کے بارے میں بات کی دونوں رہنماؤں میں۔ یاد رہے نواز شریف اس وقت لندن میں مقیم ہے اور شہباز شریف ایک نجی دورے پہ مصر روانہ ہونے والے ہیں۔ مزید شہباز شریف لندن میں ایک دن مزید قیام کریں گے، اس کے بعد 27ویں کوپ کانفرنس مصر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں، میرا فوج کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں موجود ایک مخصوص طبقہ مجھے فوج کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ مجھے اپنی فوج پر مکمل اعتماد ہے۔ فوج کی مدد کی ضرورت پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے۔ میرے تعلقات فوج کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ میں نے الیکٹرک ووٹنگ کی مخالفت کی تھی، ان کو ڈر تھا میں الیکٹرک ووٹنگ اگر ہوتی تو میں جیت جاتا۔ عمران خان نے مزید کہا میرا مطالبہ صرف صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ فوج کی حمایت کی ضرورت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ہے۔ یہ لوگ مجھے فوج کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو کبھی نہیں ہوگا۔ ملک کی تمام تر معاشی اور سیاسی حالات کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف انتخابات۔ ارشد شریف پر انتہائی قریبی سے فائرنگ کی گئی، شواہد مل گئے۔ ارشد شریف پر انتہائی قریب سے گولی چلائی گئی۔ شواہد کے مطابق گاڑی پر 9 گولیاں چلائی گئیں، جس پر 2 لگنے والی گولیاں ارشد شریف کی موت کا سبب بنی۔ پہلی گولی سائڈ کے شیشے سے ہوتے ہوئے ارشد شریف کے سر پر لگی اور دوسری گولی بونٹ کے اندر سے ہوتے ہوئے ارشد شریف کے سینے سے لگی۔ دوسری خرم کی طرف بھی 3 گولیاں آئیں، لیکن خرم اس سے محفوظ رہا۔ ارشد شریف کیس میں نئی پیش رفت۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے سینیٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اپنا استعفیٰ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کو آج پیش کیا اور اس کی تصویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی شیئر کر دی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مزید کہا کہ پارٹی رہنما فاروق نائک کی ہدایت پر اپنا استعفیٰ چیئرمین سینیٹ کو پیش کیا ہے۔ پارٹی کو میرے سیاسی موقف سے اختلاف ہے، لہٰذا میں سینیٹ کی سیٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ یاد رہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر سندھ کی سینیٹ کی نشست سے 2018 میں منتخب ہوئے تھے۔ شعیب اور ثانیہ کی شادی 12 سال رہنے کے بعد طلاق کی خبریں۔ شعیب اور ثانیہ کی طرف سے کوئی تردید نہیں کی گئی، خلیجی اخبار۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی 2010 میں بھارت میں ہوئی۔ ان دونوں کی طلاق کو لے کر خبریں آج کل میڈیا میں گردش ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کے بیٹے کی عمر 4 سال ہے۔ کچھ دن پہلے ثانیہ مرزا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک سٹیٹس لکھا تھا، ٹوٹے ہوئے دل کو منائے کون۔ اب تک یہ خبریں میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، لیکن شعیب اور ثانیہ مرزا کی طرف سے آفیشلی طور پر ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، لیکن ذرائع کے مطابق اذان کی سالگرہ پر ثانیہ مرزا کی بہن انعام مرزا نے شعیب کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے آپس کے تعلقات کچھ بہتر نہیں۔ فضائی آلودگی بے قابو۔ فضائی آلودگی ماحولیاتی نقصان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ فضائی آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے ہر سال 65 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں اور تقریباً 2.5 کروڑ کے لوگ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دماغ کی بیماری کی وجہ سے انسان کے جسم میں مختلف حصوں میں سوجن پیدا ہوتی ہے اور ریشہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے باقی حصے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارا شہر لاہور اس وقت فضائی آلودگی کی گھیراؤ میں ہے اور لاہور میں فضائی آلودگی کی انتہا اس قابل ہے کہ آپ لاہور میں باہر سانس نہیں لے سکتے۔ حکومت اس معاملے میں بہت ساری کوششیں کر چکی ہیں، لیکن بے سود ہیں۔ ہر روز ایک آنے والا نیا دن فضائی آلودگی میں اضافہ پیدا کر رہا ہے اور لوگ اس سے مزید بیمار ہو رہے ہیں۔ لاہور میں اب تک موسم سرما کی پہلی بارش بھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے فضائی آلودگی کم ہو جائے اور یہ آلودگی نیچے بیٹھ جائے اور لوگوں کی بیماری ختم ہو جائے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو کھانسی، نزلہ، زکام اور بہت ساری بیماریوں کی شکایت ہو رہی ہے
اور لوگ اس وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اس معاملے میں حکومت تو جو کر رہی ہے لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں، کوڑے کو آگ نہ لگائیں، سوکھے پتوں کو آگ نہ لگائیں، کوڑے کو کوڑے دان میں پھینکیں اور سوکھے پتوں کو اکٹھا کر کر ان کے کئی استعمال ہیں، ان کو آپ مٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں، اور یہ اگر آپ سوکھے پتوں کو مٹی میں ڈال دیں اور دبا دیں تو یہ کھاد کا کام بھی کرے گی، جو کہ آپ کے درختوں اور پودوں کے لیے بھی بہت مفید ہوگی۔ ہمیں بھی اس معاملے میں خیال کرنا چاہیے، ہمیں گاڑیاں کم سے کم استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہم گاڑی استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ گاڑی دھواں تو نہیں چھوڑ رہی۔ اگر ہم بائک استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں بائک کے انجن کو مینٹین کرنا چاہیے تاکہ بائک اس کی وجہ نہ بنے۔ اس کے علاوہ فیکٹری مالکان حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی فیکٹری کا دھواں دیکھیں کہ اس کو کس طرح کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ بٹا مالکان کو چاہیے، حکومت نے بھی بہت سارے کام کیے ہیں، فیکٹریز کو بہت سارے نئے آلات لگانے کے لیے کہا ہے، اور بٹا مالکان کو زگ زیگ چنگی بنانے کے لیے کہا ہے، جس کی وجہ سے دھواں کم سے کم نکلے۔ لیکن سارے کام حکومت کے نہیں ہیں، اس میں ہمیں بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں ہر طرح کے معاملات، پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل میں گرا ہوا ہے، جس میں سے ایک فضائی آلودگی بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، جو کہ ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بہت شکریہ۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق فضائی آلودگی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں سانس کی بیماریاں اور دل کی بیماریاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جسم کے اور بھی بہت سارے حصوں کو متاثر کرتی ہے۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے سب سے زیادہ پیدا ہونے والی بیماری دمہ ہے۔ دمہ سے انسان کی جسم سوج جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی چارج نہ چھوڑنے پر افسران بد دل ہو گئے۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی وجہ سے تمام افسران آئی جی پنجاب سے ہدایات لینے پر مجبور۔ ہائی کورٹ سے بحالی کے احکامات نہ ملنے کے باوجود سی سی پی او غلام محمود ڈوگر وزیر اعلیٰ کے تمام اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو متعلقہ پولیس افسران کی جانب سے پولیس کو سیاسی زدہ کرنے کا الزام عائد ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس افسران نے سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو عہدے کا چارج چھوڑنے کی تجویز بھی دی ہے، جس پر سی سی پی او غلام محمود ڈوگر بالکل عمل نہیں کر رہے، اور سی سی پی او غلام محمود ڈوگر ہائی کورٹ اور وفاقی حکومت کے احکامات نہ ماننے کی وجہ سے توہین عدالت کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین شہزاد طفیل کے ساتھ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔